السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے، وہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھائے. یہ خواہش دنیا میں ہر انسان کی ہے، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، شہر کا ہو یا دیہات کا، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا. ہر شخص یہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ مطمئن زندگی گزارے، نہ اس کے دل میں ڈر اور خوف کا سایہ ہو کہ وہ آنے والی مصیبتوں کے اندیشے میں گرفتار رہے، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، پریشان رہے. ایسا دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا. ہر انسان کی خواہش ہے کہ خوف اور غم سے محفوظ خوشیوں بھری زندگی اس کو نصیب ہو. یہ آدمی اپنے لیے بھی چاہتا ہے اور کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی چاہتا ہے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے، لگتی ہے لوگوں کو عجیب و غریب، کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا وہ شفیق پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ دنیا میں مطمئن زندگی گزارے، اس کے دل میں چین اور سکون ہو، اطمینان ہو، اس کی طبیعت ہر وقت حشاش بشاش رہے، اور ہر بندہ اور ہر بندی زندگی کا حقیقی لطف اٹھائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہوا ہو، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کی لذتوں سے دور بھاگنا یہ ہے دین کا مزاج. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں اور بندیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں خوش رہنے کو نہ سوچیں، وہ صرف آخرت میں خوش رہنے کو سوچیں. دنیا کا لطف اٹھانا، دنیا میں مطمئن رہنا، دنیا کی فکر کرنا، یہ تو بہت دنیا داری ہے، دین کے مزاج کے خلاف بات ہے. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہ دنیا کی زندگی سامنے ہے اور اس وقت انسان اس سے گزر رہا ہے، تو اس کو 100% نظر انداز کر دینا یہ بہت مشکل، ناممکن نظر آتا ہے. غیر عملی بات نظر آتی ہے، پریکٹیکل بات یہ نظر نہیں آتی. اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ بیانوں میں سننے کی حد تک، بولنے کی حد تک، کتابوں میں لکھنے اور پڑھنے کی حد تک تو دین کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عملی دنیا میں دین کی سب باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ عام خیال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچ بولنے کی ہمت کر سکو تو کہو. اسی لیے ایک عام آدمی وہ خود پورے دین پر چلنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا. وہ بیچارہ اتنا کافی سمجھتا ہے کہ کبھی کبھی دین کی باتیں سن لیا کرے، اور کسی ایسے بزرگ کو، کسی ایسے شخص کو محبت سے، عقیدت سے، عظمت سے دیکھ لیا کرے جو اس کے اپنے خیال اور گمان کے مطابق دین پر چلتا ہے. لیکن خود ایک عام تاجر، ایک عام نوجوان، ایک عام مرد، ایک عام عورت، ایک عام کھلاڑی، ایک عام گھر کو چلانے والی خاتون، ایک عام شوہر، ایک عام بیوی پورے دین پر چلنے کی ہمت نہیں کر پاتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ دین کو غلط سمجھنا بھی ہے.
اسی وجہ سے اس عاجز نے آج کی اس مجلس میں بات یہاں سے شروع کی کہ ہر انسان بھی دنیا میں خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور انسانوں کا رب بھی اس کی قسم کھا کر یہ عاجز کہنے کو تیار ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ، اس کی ہر بندی دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزارے۔ چین اور سکون کی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ لکھپتی ہو جائیں۔ پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کیجیے، کیونکہ کیا ہر لکھپتی آدمی دنیا میں چین اور سکون سے ہے؟ ذرا مل کر دیکھیے لکھپتیوں سے، اور تنہائی میں ان کے دل کا حال پوچھ کے دیکھیے، ایسا لگے گا کہ خدا نہ کرے کہیں ہم کبھی لکھپتی بن گئے تو ہم بھی انہی کی طرح مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تب پتہ چلے گا کہ چین اور سکون کا تعلق پیسے کی زیادتی اور پیسے کی کمی سے نہیں ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ زیادہ پیسے ہونے کے صورت میں بھی ہو سکتی ہے نصیب، اور آدمی کروڑ پتی ہو کر بھی چین و سکون والا ہو سکتا ہے، اور آدمی غریب ہو کر بھی چین اور سکون والا ہو سکتا ہے۔ ایک لطیفہ سن لیجئے پہلے، تاکہ ذرا موڈ اچھا ہو جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے کچھ ایسی چیز آج کل کھلائی جاتی ہے جس سے بھوک اور کھلے، تو رلانے سے پہلے کچھ ہنسانا بھی تو چاہیے۔ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، بہت بری طرح بیمار ہوئے، کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک حکیم صاحب دور سے بلائے گئے، انہوں نے پوری ہسٹری سنی، اچھی طرح بادشاہ سلامت کو دیکھا اور بیماری کی جڑ پکڑ لی اور ایک نسخہ لکھا۔ نسخے میں صرف یہ لکھا کہ ان کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، بس بادشاہ سلامت صحت یاب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سستا نسخہ ہے، ایک کرتا، اور وہ بھی بادشاہ سلامت کے لیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی ایسی دوائیں اور جڑی بوٹیاں لکھیں گے جو سمندر پار سے منگانی پڑیں گے، منگائیں گے اس لیے کہ بادشاہ سلامت کا مسئلہ ہے۔ لیکن حکیم صاحب نے کہا نہیں، کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو۔ تو بالآخر طے یہ ہوا کہ اس وقت تو بادشاہ سلامت چونکہ بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں رہتے، تو ان کے بعد نمبر ہے وزیر اعظم کا، بہت بڑے آدمی ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہوں گے، پورے ملک پر ان کی حکومت ہے، چل کے ان سے ایک کرتا مانگے لیتے ہیں۔ ان کے پاس گئے بادشاہ کے گھر والے اور قریبی لوگ، اور ان سے کہا کہ ایک کرتا دے دیجئے۔ انہیں بہت حیرت ہوئی، کیوں؟ بتایا، پوری تفصیل بتائی۔ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، حکیم صاحب نے کہا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے، اور آپ چونکہ وزیر اعظم ہیں، آپ سے بڑھ کر کون خوش رہتا ہے ہوگا، اس لیے اپنا کرتا دے دیجئے۔ تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ کرتے تو میرے سب حاضر ہیں، مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو بھائی میں بادشاہ کا نمک حلال ہوں، میں نمک خوار ہوں، میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں، خوش تو میں رہتا نہیں ہوں، کرتے میرے پورے سب حاضر ہیں، خوش کہاں رہتا ہوں؟ تم دیکھتے ہو جب میں نکلتا ہوں باہر سڑک پر تو کئی میل تک سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، لگتا ہے جیسے دنیا کا کوئی سب سے بڑا بدماش جا رہا ہے۔
کوئی شریف آدمی کو سڑک پر نکلنے نہیں دیا جاتا؟ میں کہاں خوش رہتا ہوں؟ اپنی مرضی سے ہوٹل میں جا نہیں سکتا، شاپنگ کر نہیں سکتا، بچوں کے ساتھ گھوم نہیں سکتا، میں کہاں خوش رہتا ہوں؟ ہر وقت ایک مصیبت ہے۔ اور کسی کے پاس جاؤں، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر ذمہ داری بڑی ہے اس لیے ذرا پریشان ہیں، وزیر دفاع کے پاس چلتے ہیں۔ جنگیں تو کئی سالوں میں کبھی ایک آدھ بار ہوتی ہیں، تو بڑے مست رہتے ہوں گے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے کرتا مانگتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی ہاتھ پیر جوڑ لیے، انہوں نے کہا کہ بھئی کرتے تو میرے سب حاضر ہیں، لیکن خوش آدمی کا کرتا اگر مانگتے ہو تو میری بیوی سے پوچھ کے دیکھو، میں 20 سال میں کبھی خوش ہوا؟ بہت حیرت ہوئی۔ اور وزیروں کے پاس گئے، اور امیروں کے پاس گئے، کروڑ پتیوں کے پاس گئے، فیکٹری والوں کے پاس گئے، ہر ایک نے وہی جواب دیا کہ کرتے پجامے سب حاضر ہیں لیکن میں خوش نہیں رہتا۔ لوگوں نے کہا نہ، یہ خطرہ مول نہیں لیں گے ہم، بیماری اور بڑھ نہ جائے، ہمیں تو ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جو سچ مچ ہمیشہ خوش رہتا ہو۔ پھر یہ طے ہوا کہ اچھا امیروں اور وزیروں کو چھوڑو، شہروں کو چھوڑو، اب دیہاتوں میں چل کر غریبوں میں کوئی خوش آدمی تلاش کرو۔ ڈھونڈنے نکلے، پورے ملک کے دیہاتوں میں مختلف ٹیمیں خوش آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے چلی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ٹیم کو ایک کھیت میں ایک شخص نظر آیا، تالاب میں دونوں پیر لٹکائے ہوئے، وہ مستی کے ساتھ نہا رہا تھا اور بیچ بیچ میں خوب گانا گا رہا تھا۔ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ خوش آدمی ہے۔ پہنچے، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور کہا کہ بڑے میاں، یہ جو بیل بندھے ہیں تمہارے، یہ جو تم کھیتی کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، یہ سب ختم۔ اب تو مزے ہیں، سونے میں تول دیے جاؤ گے، جوڑے بنیں گے نوابوں والے، محلوں میں رہو گے، مزہ آئے گا۔ تو وہ بڑے میاں بڑی حیرت سے بولے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بس بادشاہ سلامت بیمار ہیں، انہیں خوش آدمی کا ایک خوش آدمی کا کرتا چاہیے، اور یہ تو ہم نے بالکل صاف دیکھ لیا ہے کہ تم بہت خوش آدمی ہو، اب دیر مت کرو، جلدی سے کرتا دے دو، پھر بادشاہ سلامت جو انعام دیں گے تو خاندان تمہارا پورا اور آگے آنے والی نسلیں مزے کریں گی۔ بہت زور سے ہنسے وہ بڑے میاں، کہنے لگے یہ تو تم بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں۔ دیکھ رہے ہو دھوتی باندھے ہوئے نہا رہا ہوں، کرتا تو ہے نہیں میرے پاس۔ چین اور سکون اور خوشی کا تعلق کسی اور چیز سے۔ آج کی دنیا میں اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے، ماچس کی ڈبیا سے لے کر ٹوائلٹ کے برش تک ہر چیز بس ایک ہی بات بتاتی ہے کہ خوشی کے ذریعے دو ہیں، ایک پیسہ اور ایک عورت۔ بس دیوانہ ہو گیا آج کا انسان، پاگل ہو گیا، اور وہ خوشیوں کی تلاش صرف انہی دو چیزوں میں کرتا ہے، اور ساری دنیا کے انسان اس بات کا گواہ ہیں کہ وہ خوشی ابھی تک تو ان کو ان دونوں چیزوں میں نہیں مل پائی۔ اگر خوشی پیسے میں اور عورت میں ہوتی، اگر خوشی مال میں اور شہوت میں ہوتی، تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش امریکہ اور یورپ والے ہوتے۔ پیسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس، اور عورتیں بھی وہاں بالکل مفت اویلیبل ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے
کہ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں، سب سے زیادہ دماغی بیماری کے مریض پاگل لوگ امریکہ میں، سب سے زیادہ طلاقیں امریکہ میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جیل بھرے ہوئے امریکہ کے ہیں۔ کیوں آخر؟ اگر خوشیوں کا تعلق پیسوں سے ہے تو انہیں تو بہت خوش رہنا چاہیے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے، اور اس لیے میں پھر تیسری مرتبہ اس جملے کو دہراتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ ہر انسان دنیا میں چین اور سکون چاہتا ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہے، خوشیوں بھری زندگی چاہتا ہے، خوف اور غم سے محفوظ اور خوشیوں سے آباد زندگی چاہتا ہے، اور اللہ بھی، انسانوں کا شفیق پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان، اس کا ہر بندہ، اس کی ہر بندی وہ خوشیوں اور اطمینان والی زندگی گزارے، ایسی زندگی جس میں سکینت ہو، سکون قلب ہو، اطمینان قلب ہو، جس میں برکت ہو، جس میں مسرت ہو، جو خوف اور غم سے محفوظ ہو۔ یہ اللہ بھی چاہتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ خوشی اور غم کی جو کیفیت ہے قلب کی، چین، سکون اور اطمینان کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق جیب سے نہیں ہے، پیٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق سچی بات یہ ہے کہ دل کی کیفیت سے ہے۔ جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل بہت خوش ہے یہ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں میرا پیٹ بہت خوش ہے؟ ذرا کہہ کے دیکھیے ایک بار۔ کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میری جیب بہت خوش ہے، میرا دماغ بہت خوش ہے، میرا بدن بہت خوش ہے، میرا بستر بہت خوش ہے، میرے کپڑے بہت خوش ہیں، میری کار بہت خوش ہے، میرا موبائل بہت خوش ہے؟ کبھی اگر آپ نے ایک بار سے زیادہ یہ کہہ دیا تو جلدی سے جلدی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے جایا جائے گا، اور وہ ڈاکٹر بھی آپ سے کہے گا کہ یہ میرا کیس نہیں ہے، یہ دماغ کا کیس ہے، بجلی کے شاک لگیں گے آپ کو، تب جا کر آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے کوئی جوتا نہیں مارا کسی کو، آپ نے کسی کو گما نہیں مارا، آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ میرا پیٹ بہت خوش ہے، تب آپ پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشی کا تعلق دل سے ہے۔ اور آج کی دنیا نے لوگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، میرے اشارے کو سمجھیں گے، آج کی دنیا نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر چیز کی فکر کر لیں گے لیکن دل کو نظر انداز کریں گے۔ ناخنوں کی فکر کر رہا ہے آج کا انسان، آج کی عورت اپنے ناخنوں کی فکر کرتی ہے، کوئی لال رنگ سے رنگتی ہے، کوئی پیلے رنگ سے رنگتی ہے، کوئی کالے رنگ سے رنگتی ہے، پتہ نہیں کاہے کاہے کی فکر کر رہے ہیں لوگ، لیکن سارے لوگ مل کر اپنے دل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور جبکہ خوشی اور چین کا اصل تعلق دل سے ہے، ایک انسان اگر غریب بھی ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اس کا دل حشاش بشاش ہے، اس کے دل میں چین و سکون ہے۔ اور ابھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دل خوش کیسے ہو، دل کی خوشی کا راز کیا ہے، دل کے اطمینان کا اصل سبب کیا ہے، کہاں چھپا رکھا ہے اللہ نے دل کے اطمینان کو۔ آج کا انسان
سچی بات یہ ہے کہ بڑی قابل رحم حالت میں گزر گیا، پہنچ گیا. اور جب ہم کہیں کہ آج کا انسان، تو آپ کا ذہن باہر کے انسانوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن ہماری اپنی طرف جانا چاہیے. 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، 18 اور 20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر آج کے انسانوں نے اپنے دل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. بالوں کی فکر ہے، ناخن کی فکر ہے، موزے اور جوتے کی فکر ہے، بنیان اور انڈر ویئر کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، اور ہر چیز کی فکر ہے. اللہ جانے کن کن چیزوں کی فکر ہے، لیکن نئی فکر ہے تو اپنے دل کو. یقین مانو آج کے انسانوں کا دل گندا ہے اور آج کے انسانوں کا ٹوائلٹ اور باتھ روم صاف ہے. گویا ہم نے اپنے دل کو اپنے ٹوائلٹ سے بھی زیادہ حقیر اور معمولی چیز بنا دیا. نبی، اللہ کی طرف سے جو نبی آئے، وہ زندگی میں خوشیوں کا نسخہ لے کر آئے تھے. زندگی میں چین و سکون کا راز لے کر آئے تھے. وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ مت سمجھنا کہ انبیاء علیہ السلام صرف آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے آئے تھے. یہ کبھی مت سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آئے یہ صرف آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے آئے. دنیا سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں. دنیا میں تم غمگین رہو تب، خوش رہو تب، مطمئن رہو تب، غیر مطمئن رہو تب. اس سے کسی نبی کو کیا تعلق؟ نبی کا تعلق شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد سے. مرنے کے پہلے کی جو زندگی ہے، نوجوانی کی زندگی، جوانی کی زندگی، شادی سے پہلے کی زندگی، شادی سے بعد کی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ایک شوہر کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں، ایک باپ کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں، ایک چچا، ایک خالو، ایک پھپھا اور ایک ماموں کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں، ایک دیور اور ایک جیٹھ کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں، ایک بھتیجے، ایک بھانجے، ایک نواسے، ایک پوتے، ایک بیٹے اور ایک اولاد کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں. اس کے نبیوں سے کیا تعلق؟ نبی کے تو کام شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے. دین کا یہ تصور جو آج جانے انجانے میں ذہنوں میں گھس گیا ہے، وہ تصور دین پر عمل کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں پیدا کر رہا. لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، اور مرنے کے لیے تو کوئی تیار ہے نہیں. دین پر عمل کرنے کے لیے زندہ رہنا پڑے گا. دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں. دین پر عمل سارا کا سارا مرنے سے پہلے ہی ہوگا. مرنے کے بعد تو دین پر عمل کے کچھ ابدی نتیجے نکلنا شروع ہوں گے، حقیقی نتیجے نکلنا شروع ہوں گے. لیکن دین پر عمل اسی دنیا میں ہوگا. شوہر پنے میں ہوگا، باپ بننے کی حیثیت سے ہوگا، چچا اور خالو بننے کی حیثیت سے ہوگا. ادھار لیتے وقت ہوگا، ادھار دیتے وقت ہوگا، خریدتے وقت ہوگا، بیچتے وقت ہوگا، گھر سے نکلتے وقت ہوگا، گھر میں آتے وقت ہوگا، مسجد میں جاتے وقت ہوگا، مسجد سے نکلتے وقت ہوگا، غصے کو قابو میں رکھتے وقت ہوگا، برداشت کرتے وقت ہوگا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرتے وقت ہوگا، نفرت سے کا جواب محبت سے دینے کے ذریعے ہوگا. صبح کو ہوگا، دوپہر میں ہوگا، شام کے وقت میں ہوگا، رات میں ہوگا، بازار میں ہوگا، دکان میں ہوگا، مجمع میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، تنہائیوں میں ہوگا، دن میں ہوگا اور رات میں ہوگا، اور بیوی کے ساتھ تنہائی میں بستر پر ملاقات کے وقت ہوگا. یہ ہے دین. آج کے لوگوں نے سچی بات یہ ہے پتہ نہیں دین کو کتنا محدود کر دیا. ہماری 90% زندگی کا حصہ، 92، 93 اور 95% زندگی کا حصہ دین سے بالکل دور چلا گیا، دین سے بے تعلق ہو گیا. 2-4% حصہ مسجد میں، رمضان میں، افطار کے وقت میں، حج اور عمرے کے وقت میں، کچھ خاص وقت میں بس دین ہم کو نظر آتا ہے. باقی جو زندگی ہے ہماری،
گھر کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی ہو، اس زندگی کا دین سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے، واللہ یہی وجہ ہے. اس غلط فہمی کو آج ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دو کہ انبیاء علیہ السلام ہم کو صرف آخرت میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا تمہاری جیسی بھی گزر جائے گزار ڈالو، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا کام تو شروع ہوگا تب جب تم مرو گے. ہمیں اس وقت فکر ہوگی کہ تم کو مغفرت مل جائے. باقی دنیا میں تم کیا کرو، خوش رہتے ہو کہ غمگین رہتے ہو، ٹینشن میں رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، چڑچڑے رہتے ہو، الجھے ہوئے رہتے ہو. ہر بات کی نیگیٹو تصویر تم کو نظر آتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ تمہارا مزاج بن گیا، منفی سوچ تمہاری بن گئی. اس سے ہمیں کیا دلچسپی؟ لوگوں، یہ اسلام کو بالکل غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا میں اتنا خوش دیکھنا نہیں چاہتے جتنا اللہ اور اس کے رسول رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو، ہر مرد کو، ہر غریب اور امیر کو، ہر جوان اور بوڑھے کو، ہر شہری اور دیہاتی کو، ہر ایک کو ہر وقت خوش دیکھنا چاہتے. ایک لمحے کے لیے کسی کو غمگین دیکھنا اللہ کے رسول کو گوارا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس گئے. فاطمہ خوش ہو گئی، مگر اس طرح استقبال فاطمہ نے اچھل کر، کود کر، چمٹ کر، چوم کر حضور کی پیشانی کو جیسا وہ ہمیشہ کرتی تھی اس دن نہیں کیا. سلام کا جواب دیا اور ذرا اداس سا چہرہ نظر آیا اپنی بیٹی کا اللہ کے رسول کو. فاطمہ کیا بات ہے، خیریت؟ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی میرے شوہر کچھ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، حضرت علی سے کہا یا ابا تراب. اے ہے، عربی کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، عربی ادب کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، عربوں کا کلچر سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ عرب میں کوئی انسان ہزار غصے کے عالم میں ہو، روٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، اگر آپ اس کو اس کی کنیت سے پکار دیں تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ عربوں کا مزاج ہے. جیسے ہی حضور نے کہا کہ ابو تراب، حضرت علی کھڑے ہو گئے مسکراتے ہوئے. کچھ نہیں کہا حضور نے، حضرت علی کو کہا آؤ چلو گھر چلو، بس منا لیا، ختم. کیسے ممکن ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو بیٹی اور داماد کا مسئلہ تھا. ہمارا بھی داماد جب روٹتا ہے تو ہم بھی اس کو مناتے ہیں. چلیے ایک مثال اور سنیے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنی مسجد میں اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا حضرت سلمان فارسی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے. پیٹ کے بل لیٹنا یہ ادب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور وہ بھی مسجد میں. اللہ کے رسول سمجھ گئے سلمان فارسی کے لیٹنے سے، اور شاید کچھ کراہ رہے ہوں، کچھ ہاتھ پھیر رہے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچانک ایک فارسی کا جملہ بولا حضرت سلمان سے. حضرت سلمان ایران سے آئے تھے، ان کی اپنی مادری زبان فارسی تھی، اور یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان بولی ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے قریش کے لب و لہجے میں عربی کے بولنے کے بجائے کسی دوسرے قبیلے کے لب و لہجے میں آپ نے عربی بولی ہے، صرف کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تکلیف اور دکھ درد کو بانٹ لینے کے لیے. چنانچہ آپ نے اچانک حضرت سلمان سے کہا سلمان
در شکم دردست، سلمان در شکم دردست یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت سلمان نے برسوں کے بعد اپنی مادری زبان سنی ہوگی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے اور وہاں اچانک اس سے کوئی اس کی اپنی زبان میں بولنے لگے وہ سارا غم بھول جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت۔ بس جیسے ہی حضور نے فرمایا سلمان در شکم دردست، حضرت سلمان ان کے کھڑے ہو گئے، بلے یا رسول اللہ ولے رفت، اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد تھا تو مگر آپ کی شفقت اور پیار کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ صلاۃ والسلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور سنیے ایک واقعہ، ہر ایک کو خوش رکھنے کا طریقہ، ہر ایک کو خوش رکھنے کی فکر۔ مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ خود آپ بہترین کپڑے پہنے ہوئے۔ علماء کرام اس بات پر ذرا توجہ دیں کہ یہ جو عید کی تکبیرات ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلو تو راستے بھر یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے محقق محدثین نے اور چوٹی کے علماء نے، مثلا امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے خاص طور پر تیار ہو کر نکلے، عمامہ بندھا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، بہترین کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، یمنی جبہ آپ پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو حسن عطا کیا تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ عجیب و غریب حسن تھا۔ اور اس دن مدینے کے دور دور کے دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ، بچے، بوڑھے، بڑے، یہاں تک کہ مستورات، وہ بھی دونوں طرف سڑک کے مسجد نبوی سے لے کر اور عیدگاہ تک دونوں طرف قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے، صرف انتظار میں کہ آفتاب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر سے گزریں گے تو ہم قریب سے ان کے حسین چہرے کو اور ان کے منور اور بابرکت وجود کو دیکھ کر ان کی بلائیں لیں گے اور اپنے دل اور نگاہوں کو منور کریں گے۔ اب جب حضور نکلے تو آپ کو ایک دم خیال آیا اس بات کا کہ اللہ نے مجھ کو ایک عزت دی، محبوبیت دی، حسن دیا، اچھے کپڑے پہن کر آج میں نکلا ہوں، کہیں میرے اندر اپنی بڑائی کا احساس نہ آ جائے۔ تو آپ نے نگاہیں جھکا لی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے نفس کو سنبھالنے کے لیے اور اپنے دل کو تکبر سے بچانے کے لیے اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے کو یاد دلانا شروع کیا اور مجمع کو یاد دلانا شروع کیا، محمد بڑا نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا تو اللہ ہے، حسن تو اللہ کا ہے، دیدار تو اس کا مانگو، اصل کامیابی تو اس کو ملے گی جو محمد کو نہیں، محمد کی اور اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ چنانچہ آپ اس شان کے ساتھ نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، عید کا دن تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے خوشی میں کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ اداس بیٹھا ہوا تھا، غمگین کنارے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے۔ بس دوستو یہ ممکن نہیں تھا، کبھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی غمگین، کوئی اداس بیٹھا ہو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے ایسے ہی گزر جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے اور چپکے سے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، تم کھیل نہیں رہے ہو؟ تو بچے نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی، اب میں کون ہے جو میرے کپڑے بنائے اور کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے؟ اللہ کے رسول آج کے دن مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ جھک گئے گھٹنے کے بل اور اس بچے کے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹے ایک بات بتاؤ، تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے؟
تم راضی ہو اس بات پر کہ میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں اور تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو؟ بچہ لپٹ گیا اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول بنا لیجئے مجھ کو اپنا بیٹا، بنا لیجئے مجھ کو اپنا بیٹا، بنا لیجئے مجھ کو میرا اپنا بیٹا، میرے باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس بچے کو بھی لیا اور اب عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے واپس اپنے گھر کی طرف گئے اور گھر کے مستورات سے جا کر یہ کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور اس بچے کے کپڑے پہناؤ، حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ جائیں ان کے کپڑے اس بچے کو پہناؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو اب آپ پھر دوبارہ عیدگاہ کی طرف نکلے ایک نئی شان کے ساتھ۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو پہلے کی طرح آپ کی انگلیاں تھامے ہوئے دائیں اور بائیں پیدل چل رہے تھے، لیکن یہ بچہ جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، جو بیچارہ ابھی چند منٹ پہلے رو رہا تھا، وہ بیٹا اللہ کے رسول کے مبارک کندھوں پر سواری کر رہا تھا، آپ نے اس بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا۔ اب جب وہ بچہ اپنے پرانے دوستوں کے سامنے سے گزرا تو اس بچے نے کہا اپنے دوستوں سے، دیکھو ذرا مجھے، تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، تم ہنس رہے تھے، اب دیکھو دنیا میں آج تک کسی بچے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھ کو ملا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ہر بندہ اور ہر بندی خوش رہے، اور اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ہر بندہ اور ہر بندی خوش رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کبھی اللہ بیمار ہی کسی کو نہیں کریں گے، کسی کا گھر سے کوئی جنازہ ہی نہیں نکلے گا، کبھی کوئی مرے گا ہی نہیں، یہ نہیں مطلب، یہ دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر سب لوگ مالدار ہو جائیں تو جانتے ہو کیا مصیبت آئے گی؟ مان لو یہ آپ کا جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب ہو گئے، سب کی آمدنی ہو گئی مہینے میں 1 لاکھ روپے، پورا آپ کا میرا شہر وہ سب لکھپتی ہو گیا۔ اب آپ کو بنوانا ہے مکان، کس سے بنوائیں گے؟ جس کے بعد جائیں گے کہہ رہا دماغ خراب ہے، میں خود لکھپتی ہوں، گھر جاؤ۔ آپ کو اپنے گھر میں الیکٹرک کی وائرنگ کرانی ہے، آپ کسی سے کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا ہمارے گھر میں بجلی کی وائرنگ کر دیجئے، وہ ننگا تار دکھائے گا آپ کو بجلی کا کہ الٹے قدم واپس چلے جاؤ، میں ابھی 240 کا کرنٹ لگاؤں گا، میں کوئی غریب ہوں تو میں تمہارے گھر میں کوئی کام کروں۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ بھائی میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، بھائی آپ ذرا ڈرائیور اچھے ہو گاڑی کر دو، پنچر ہی کر دے گا آپ کی کار میں۔ کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرے گا، نہ کوئی گھر بنے گا، نہ کوئی گھر پوتے گا، نہ بجلی کی وائرنگ ہوگی، نہ کوئی دکان پہ کوئی سبزی بیچے گا، نہ کوئی گوشت بیچے گا، نہ کوئی آلو بیچے گا، نہ کوئی ٹماٹر بیچے گا، نہ کوئی سڑکیں بنائے گا۔ یہ دنیا چلے گی کیسے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب حکمت ہے اس میں۔ قرآن میں اس طرف بار بار اشارے آئے ہیں کہ تم کو ہم نے کسی کو 19، کسی کو 20، کسی کو 18، کسی کو 17، کسی کو 21، یہ جو ہم نے ایک تقسیم کی ہے اس کے پیچھے ہمارے کچھ راز ہیں۔ سب لوگ ایک جیسا بننے کی کوشش مت کرنا، اس کی تمنا مت کرنا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم کو میں سے ایک دوسرے پر جو ہم نے جو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اس فوقیت کو چھین کر دوسروں کی خصوصی چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش مت کرنا، اس کی تمنا بھی مت کرنا۔ یہ تو تقسیم ہے۔ اگر ٹائلٹ بھی آپ کو یہ کہنے لگے کہ میں بھی بیڈ روم جیسا بنوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہاں سوئیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کچن بھی ہوگا، گھر میں ٹوائلٹ بھی ہوگا، گھر میں بیڈ روم بھی ہوگا، گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہوگا، گھر میں آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو گاڑی کے لیے کوئی گیریج بھی ہوگا، سب ہوگا اور الگ الگ ہوگا۔ یہ دنیا اس طرح نہیں چلے گی۔ اور سن لیجیے، اگر انسان ساری زندگی اگر تندرست رہے، کبھی بیمار نہ پڑے، یقین مانو بیماری اتنا بڑا ذریعہ ہے مغفرت کا اور گناہوں کی معافی کا کہ جب انسان کو قیامت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ میری مغفرت تو میری بیماری کی وجہ سے ہوئی، تو بندہ اللہ سے کہے گا
کہ وہ جو 20 سال میں نے تندرستی میں گزارے تھے، اے اللہ اگر آپ نے مجھے اس میں بھی بیمار ڈال دیا ہوتا تو آج تو میں نبیوں والی جنت میں ہوتا۔ ہر چیز کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ پھر انسان کو کبھی کوئی غم نہ ہوتا، اس کی ہر تمنا پوری ہوتی تو کیا اس کے اندر غرور و تکبر نہ آ جاتا؟ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ دراصل انسان کی دل کو بیلنس کرنے کے لیے، یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے۔ اس کے سہارے اللہ اپنے بندوں کو دائیں اور بائیں جھکنے سے بچا لیتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، دل ٹوٹ نہ جائے تو کچھ نعمتیں دے دیتے ہیں، کچھ خوشیاں دے دیتے ہیں، کچھ کامیابیاں دے دیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں اترانے نہ لگے، یہ ہواؤں میں اڑنے نہ لگے، یہ بڑے بول بولنے نہ لگے، یہ غریبوں کو حقیر سمجھنے نہ لگے تو اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی بیماری دے دیتے۔ نعمت، صحت و تندرستی اور خوشی اور نعمت بھی نعمت ہوتی ہے، اور بیماری اور پریشانی اور غم وہ بھی بندہ مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں تو شاید اس کا جواب مل چکا ہو، کیونکہ جب یہ بات کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ بھی اپنے ہر بندے کو اور اپنی ہر بندی کو خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مطمئن زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں شیطان ایک سوال ڈال دیتا ہے کہ پھر اسپتال میں کیوں پڑے ہیں لوگ، پھر بیمار کیوں ہوتے ہیں، پھر کوئی روزی کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے بیچ میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ دن ہی دن رہے، رات نہ آئے تب بھی زندگی میں مزہ نہیں آ سکتا، اور رات ہی رات رہے اور دن ہی نہ آئے تب بھی زندگی کا لطف نہیں آ سکتا۔ اس زندگی کو دن کی بھی ضرورت، اس زندگی کو رات کی بھی ضرورت، اور اللہ بڑے بول سے بچائے، اس زندگی کو خوشی کی بھی ضرورت اور اس زندگی کو غم کی بھی ضرورت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے شاید اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ، آپ جب اتنے رحیم اور اتنے قادر مطلق ہیں تو آپ بندوں کو بیمار کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ اس لیے تاکہ جب میرا بندہ بیمار ہو تو اپنی مرضی کے خلاف میرے فیصلے پر سر جھکا دے اور صبر کر لے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ واہ، سبحان اللہ! ہر لائن سے اللہ تعالیٰ بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، دے کر بھی دینا چاہتے ہیں اور لے کر بھی دینا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان جب اللہ کے اس نظام کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی صفات کو پہچان لیتا ہے اور گویا اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کا دل مطمئن رہتا ہے، چاہے بدن بیمار پڑ جائے۔ یقین مانو، یہ مت سمجھنا کہ جو انسان نیک بن گیا، جو انسان اللہ کا ولی بن گیا، اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے دوسروں سے زیادہ آتی ہوں، اور آئی ہیں۔ نبیوں پر، بزرگوں پر کیسے کیسے حالات آئیں، لیکن ایک فرق ہے۔ ایک عام آدمی جس نے اپنے دل کو اللہ سے نہیں جوڑا، اپنے دل کا حال ٹھیک نہیں کیا، وہ تو 2 دن کے بخار میں الٹا سیدھا سوچنے اور کہنے لگتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس کے دل کو اللہ کی پہچان ہو گئی، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگا، جس نے اپنے بندگی کو پہچان لیا اور رب کی شان ربوبیت کو پہچان لیا، وہ 2 دن نہیں، وہ 20 سال تک بھی بیمار پڑا رہتا ہے، لیکن دل سے اللہ سے شکایت نہیں کرتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ بڑی دولت ہے لوگوں، بڑی دولت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے عیادت کرنے، ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ پیٹ میں بہت شدید درد ہے اور بہت تڑپ رہے ہیں۔ تو ان سے ایک محبت کرنے والے ایک صاحب ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔
اور جا کر جیسے مریض سے پوچھا جاتا ہے، ادب کے ساتھ پوچھا، حضرت کیسے مزاج ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ میرے سر میں بھی درد نہیں ہے، میری آنکھوں میں بھی درد نہیں ہے، میرے کانوں میں بھی درد نہیں ہے، میری داڑھ میں بھی درد نہیں ہے، میری چھوڑی میں بھی درد نہیں ہے، میرے سینے میں بھی درد نہیں ہے، تھوڑا سا درد پیٹ میں ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سوچنے کا طریقہ ہے اسی کو کہتے ہیں مثبت سوچ، کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو بندہ زیادہ سوچے۔ اور ایک عام آدمی جس نے دل کو نہیں بنایا وہ کیا کہے گا؟ جب آپ اس کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کیا حال ہے، اللہ جانے کیا کہنا شروع کرے گا۔ ایسا لگے گا کہ پچھلے 600 سال سے اتنی پریشانی کسی پر آئی ہی نہیں، بس میں ہی ہوں پریشان، دنیا میں کوئی پریشان نہیں۔ عجیب عجیب انداز سے ہم لوگ اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں۔ چھوٹی سی تکلیف کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے وہ آدمی جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور بڑی تکلیف کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے وہ انسان جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ایک سچا واقعہ اور سنو۔ ایک اللہ کے بہت ہی عارف، پہچان والے، محبت کرنے والے بندے تھے، بڑے اپنے زمانے کے بزرگ و صالح اور ولی صفت، بیمار پڑے اور بہت سخت بیماری ہوئی، لمبی بیماری۔ بیماری کا یہ تک حال پہنچا کہ پورے بدن میں زخم پڑ گئے اور ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے۔ پورے بدن میں زخم اور ہر زخم میں کیڑے۔ ان کے بہت چاہنے والے شاگرد تھے، ان کو خبر ملی، وہ بہت دور رہتے تھے، وہ بیچارے سفر کر کے اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے استاد کی عیادت کرنے کے لیے آئے، اور آ کر ان سے دیکھا تو بس دیکھا نہ گیا، بے ہوش پڑے ہیں، پورے بدن میں زخم ہے اور ہر زخم میں کیڑے کل بلا رہے ہیں۔ اللہ، بہت متاثر ہوئے وہ، اللہ سے دعا مانگی۔ ابھی وہ دعا میں مشغول تھے کہ دیکھا کہ ان کے جو شیخ ہیں بیمار، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حیران رہ گئے، ایسی سخت تکلیف اور بیماری کے عالم میں الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ شکر کا کون سا موقع ہے؟ انہوں نے فوراً اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ، ایک تو دعا پہلی تو میری یہ ہے دل و جان سے میرے مولا کہ آپ اپنے اس بندے کو صحت اور شفا دے دیجئے، لیکن اگر آپ کی تقدیر میں اس بیماری سے شفا نہیں لکھی ہے، اتنا تو ضرور کر دیجئے میرے اللہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش آ جائے۔ ایک بہت اہم بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس بندے کی طلب کو دیکھ کر ان کی دعا قبول کی اور ان کو ہوش آ گیا، آنکھ کھولی، سلام دعا ہوئی، پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت باقی بات بعد میں کروں گا، اتنی بات جلدی سے بتا دیجئے کہ یہ الحمدللہ کہنے کا کون سا وقت ہے؟ صبر کا وقت ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر شکر کا یہ وقت ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ الحمدللہ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ تو جواب سنیں۔ اس اللہ کے بندے نے جواب میں یہ کہا، میرے پیارے، یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان ایک راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی اور کے علم میں آئے، مگر تم دور سے آئے ہو، محبت کرتے ہو، تم پوچھ رہے ہو، اور کیا پتہ اللہ نے صرف یہی بتانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو ہوش دیا ہو۔ سنو غور سے، میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے بدن کو تو اس نے بیمار ڈال دیا، مگر میرا دل تو اس نے تندرست رکھا۔ اگر میرا اللہ الٹا فیصلہ کر دیتا اور میرے دل کو بیمار ڈال دیتا اور میرا بدن تندرست رکھتا تو میں کیا کر لیتا؟ یہ ہے وہ راز جس کو کسی بھی درجے میں دل سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، وہ زندگی پوری وہ خوشیوں میں گزارتا ہے۔ بیماری کے دن بھی بدن میں تکلیف ہوتی ہے، آہ اور کراہ بھی نکلتی ہے، وہ علاج بھی کرتا ہے،
اسباب بھی اختیار کرتا ہے، شفا کی دعا بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل کو اپنی قسمت سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کو برا بلا نہیں کہتا، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، دل خوش رہتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے دل کو یہ خوشی رہتی ہے، یقین مانو اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا شوہر بنتا ہے، بہت اچھا شوہر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت سے جڑا ہوا ہے سارا کاروبار دنیا، دل سے جڑے ہوئے ہیں اخلاق۔ اگر دل خوش ہے تو انسان اپنی بیوی پر بھی مہربان ہے، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا اس کا وقت گزرتا ہے، خوشیوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ لیکن اگر دل بوجھل ہے، دل چڑچڑا ہے، دل تھکا ہوا ہے، دل عجیب غم کا اور بے اطمینانی کا مزہ لیے ہوئے ہے، تو بات بات پر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، کڑواہٹیں ہوتی ہیں، تلخیاں ہوتی ہیں، پھر ایسا آدمی اچھا شوہر نہیں بن پاتا، ایسا آدمی اچھا باپ نہیں بن پاتا، اپنے بچوں کا دوست نہیں بن پاتا، اپنے بچوں کو دوستانہ انداز سے وہ اچھی تربیت نہیں دے پاتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے باپ تھے، کیسے پیارے نانا تھے، کیا 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 آپ نے بچوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کو کھڑا کیا دور اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہا کہ تم دونوں دوڑو، دیکھیں میرے پاس کون پہلے آتا ہے، اور باہیں پھیلا دیں۔ یہ کیا انداز ہے آپ کا؟ آپ کس انداز سے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ اور ہمارے زمانے میں اللہ کی پناہ، اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کے بچوں کی خیریت نہیں ہے۔ جب گھر میں آپ کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ کی امی بچوں کو ڈراتی ہیں، ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، کوئی الماری کے پیچھے گھستا ہے، کوئی چرپائی کے نیچے چھپتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، کوئی کلکٹر صاحب آ رہے ہیں، کوئی تھانے دار صاحب آ رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے دیندار ہیں آپ۔ ماشاءاللہ کیا دینداری ہے، جب ملک الموت بنے ہوئے۔ بیوی بھی بیچاری بہت ڈرتی ہے کہ آج سالن میں نمک تیز ہو گیا، اللہ ہی رحم کرے، ایک طلاق ہوگی کہ دو ہوں گی کہ تین ہوں گی، ایک تو ہونی ہی ہونی، کیونکہ آپ بڑے دیندار۔ کیا مصیبت ہے یہ کون سی دینداری ہے جس نے لاکھوں نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا؟ واللہ یہ خشک مزاج، یہ ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ صرف اس لیے ہے، قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں گناہوں کی نحوست۔ ورنہ اگر دل مطمئن ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہ کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انسان بے جا غصے میں نہیں آتا، کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انسان بے جا غصے میں نہیں آتا، بلکہ وہ بہت حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو آئندہ ان گناہوں سے بچانے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ یہ سب دل کے اچھے ہونے کی علامتیں۔ جب دل اچھا ہوتا ہے تو انسان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، گھر پر آئے ہوئے کسی سائل کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا دل خراب تھا، لیکن جس کے ساتھ سلوک برا کیا جا رہا ہے اگر اس کا دل خراب نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، تو وہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے۔ کانٹے بچھانے والی یہودی عورت 2-3 دن تک کانٹے نہیں بچھا پاتی، راستے میں کانٹے نظر نہیں آتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ خاموشی کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر آواز دیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اوپر سے وہ دیکھتی ہے، جھانک کے دیکھتی ہے اس کی بیٹی، اور وہ کہتی ہے اپنی ماں سے، ارے محمد آئے۔ وہ سمجھتی ہے کہ آج محمد ایک فوج لے کر آئے ہوں گے اور مجھ سے میری شرارتوں کا اور خباثتوں کا بدلہ لینے آئے ہوں گے، تو مجبوراً وہ کیا کرے، اور وہ کیا بھائی بیٹی تلوار نکال لو، اور تو وہ ہے نہیں گھر میں،
اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا. میں خود آتی ہوں پوچھنے کے لیے کہ کیا بات ہے، تو اندر جا، تو بچی جوان ہے، میں پوچھتی ہوں. پھر وہ بیچاری بیماری کے بستر پر سے اٹھ کر وہ یہودی عورت، وہ دشمن اسلام، دشمن رسول، راستے میں کانٹے چھپانے والی کہ پیر میں چپ جائیں اللہ کے رسول کے اور آپ زخمی ہو جائیں، اس عورت وہ آ کر جھانکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کس لیے آئے ہو محمد؟ تو آپ اپنی نظر کو نیچا رکھے رکھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، بازار سے کوئی سودا لانا ہو تو میں حاضر ہوں. میں اس لیے آیا ہوں بس کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ تم بیمار ہو. ایک دم سے وہ عورت کہنے لگی جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ بھی مشرک تو تھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان کی برکت سے وہ توحید والی تو تھی، لیکن حضور کے دشمن بن گئے تھے یہودی. تو اس نے کہا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جس اللہ نے موسیٰ اور تورات کو بھیجا تھا، اس کی قسم کھا کر یہ تم کہہ سکتے ہو کہ تم جو خدمت کی بات کر رہے ہو تم اسی کام کے لیے آئے ہو، کسی اور ارادے سے نہیں آئے. تو حضور نے جواب دیا جس اللہ نے موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ اور سارے نبیوں کو اور ساری کتابوں کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صرف خدمت کے ارادے سے آیا ہوں، کسی اور ارادے سے نہیں آیا. تو وہ اس عورت نے وہ نیچے آئی فوراً اور اس نے کہا محمد مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کا دل خراب تھا، آپ کا دل ٹھیک تھا. جس کا دل ٹھیک ہوتا ہے وہ خراب دل والے کے ری ایکشن میں غلط حرکت نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے خراب دل والے کا بھی دل ٹھیک ہو جایا کرتا ہے. اخلاق بڑی اونچی چیز ہے، مگر اخلاق اسی انسان کے بہتر ہو سکتے ہیں جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں اللہ کے بندوں کی خیر خواہی ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، حسد نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، ظلم کا مزاج نہیں ہوگا، وہی انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے. مصنوعی طور پر اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے کہ دل تو خراب ہو لیکن اخلاق باہر سے اچھے نظر آئے. یہ تو بالکل آرٹیفیشل اخلاق ہیں، یہ تو بالکل مصنوعی اخلاق ہیں. آپ اپنے دکان پر آئے ہوئے گاہکوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ آپ سے کہتا ہے یہ کپڑے کا تھان دکھائیے، وہ تھان دکھائیے، وہ تھان دکھائیے، وہ دکھائیے، اور وہ 15 کھلوا کر ایک بھی خریدے بغیر جاتا ہے، تو ابھی وہ دکان سے باہر بھی نہیں نکلا ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کمینہ کہیں کا، اس کے خاندان کے 3 پشتیں سب بخیل تھی، کنجوس کہیں کا، یہ خرید پائے گا، اس کی اوقات ہے. اور اتفاق سے وہ دوبارہ آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں آئیے 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 صاحب آئیے، آپ پیپسی پیئیں گے، آپ کو کولڈ ڈرنک پیئیں گے، آپ گرم پیئیں گے کہ چائے پیئیں گے؟ یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہیں جانا تھا اور بہت بڑی تعداد میں پولیس کی فورس لگی ہوئی تھی. پتا چلا پوچھنے پر کہ کوئی چیف منسٹر یا کوئی گورنر صاحب کہیں کے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے سیکورٹی لگائی گئی ہے، استقبال کے لیے خود گورنر صاحب آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک عجیب تماشا میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، کوئی اور بیان کرتا تو مجھے یقین نہ آتا. ایک صاحب جو ڈی آئی جی رینک کے آفیسر تھے پولیس کے، مجھ سے واقف بھی تھے، وہ تھے، اور آئی جی صاحب، انسپکٹر جنرل صاحب جو پورے زون کے آئی جی ہوتے وہ بھی تھے، سیکورٹی کے انچارج. تو وہ دونوں ٹہل رہے تھے اور ان کے پیچھے ایس پی صاحب اور دوسرے پولیس کے لوگ تھے. لیکن آئی جی صاحب جب آگے بڑھتے تھے تو ان کے پیچھے ڈی آئی جی صاحب ہوتے تھے 1-2 قدم پیچھے، ان کے پیچھے ہمارے شہر کے ایس ایس پی صاحب ہوتے تھے. ایس ایس پی صاحب کا ایک تماشا میں نے 3-4 بار دیکھا کہ جب وہ آئی جی صاحب سامنے تک ٹہل کے پھر پیچھے کی طرف پلٹتے تھے تو بڑے زور سے سیلوٹ مارتے تھے، اور جب وہ ادھر کی ٹہل پوری کر کے ادھر کو منہ ادھر کو پیٹ کرتے تھے تو یوں تھپڑ دکھاتے تھے، کبھی گھونسا دکھاتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا جلن تھی، کوئی ٹرانسفر کر دیا تھا یا کیا کر دیا تھا. جیسے ہی ادھر کو پلٹے زوردار سیلوٹ، جیسے دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی ڈسپلن آفیسر پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ. اور جیسے ادھر کو پلٹے بس تھپڑ پڑتا ہی نہیں تھا، باقی ہوا میں خوب لہراتا تھا.
یہ اخلاق ہیں ہمارے، بالکل مصنوعی اخلاق. گھر میں آپ کے گال بیل بجی اور آپ نے اندر بڑبڑایا، کم وقت ہر وقت چلے آتے، کوئی وقت ہی نہیں دیکھتے کہ یہ ملنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب مہمان ڈرائنگ روم میں آ گئے، آپ آئیے 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 آئیے، آپ سے مل کے تو بہت ہی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بہت زمانے کے بعد آپ آئے، آئیے آئیے آئیے. پکے منافق، جھوٹے مکار. یہ اخلاق وہ اخلاق ہیں جو خراب دل سے نکلتے ہیں. اور یہی دل، سچی بات یہ ہے، شوہروں کو بھی آج اپنی بیویوں سے روحانی محبت نہیں رہ گئی، مخلصانہ محبت نہیں رہ گئی، حیوانی محبت رہ گئی، جانوروں والی محبت رہ گئی. برا نہ ماننا، جو محبت ایک گدھے کو گدھی سے ہوتی ہے، ایک کتے کو کتیے سے ہوتی ہے، آج کے اکثر انسانوں کو اپنی بیویوں سے اس سے زیادہ محبت نہیں. چنانچہ جیسے ہی ان کی عمر ڈھلنی شروع ہوئی، جیسے ہی وہ 3 بچوں کی ماں بننی شروع ہوئی، اسی شوہر نے اب دوسری عورتوں کو تاک جھانک کرنا شروع کیا. جب اس کے گالوں پر جھریاں پڑنے لگی اور اس کا حسن اور اس کی جوانی ڈھلنی شروع ہوئی، تو اسی شوہر نے اب دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سینکنا شروع کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری محبت جسمانی تھی، حیوانی تھی، انسانی اور روحانی نہیں تھی. یہ آج کل کا معاشرہ ہے. خراب دل کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ سکتا. اور اب سنو، اگر خراب دل کے ساتھ اس زندگی کا لطف نہیں آ سکتا تو کیا خراب دل کے ساتھ جنت میں جانے کو ملے گا؟ دروازے بند ہیں. یہاں تو سب رہو گے ایک ساتھ. خراب دل والے بھی رہیں گے دنیا میں، اچھے دل والے بھی رہیں گے دنیا میں، سب رہیں گے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جنت میں تو تم گھس ہی نہیں پاؤ گے، میں جا ہی نہیں پاؤں گا جب تک کہ میرے دل کو اللہ تبارک و تعالی ایک تندرست دل کا سرٹیفکیٹ نہ دے. قلب سلیم، وہ دل جو دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو. تکبر دل کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. کسی کو حقیر سمجھنا دل کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. کسی دوسرے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر جلنا، حسد پانا، کسی دوسرے کی ترقی سے خوش نہ ہونا بلکہ غمگین ہونا، یہ خطرناک بیماری ہے اور دل کی بیماری ہے. آپ اپنے دل کے اندر کیا جھانک کے دیکھنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں پاتے کہ ابھی ہمارے دلوں کو صفائی کی ضرورت ہے؟ ہمارے دلوں میں بہت بیماریاں ہیں. کیا ہم اور آپ، یہ ہے مطلب توبہ کرنے کا. یاد رکھو، اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کھلے میدان میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ، ہمارے دل بہت خراب ہے اور ہم اپنے دل کی تمام بیماریوں سے اب چھٹکارا پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کرتے ہیں. اپنے دل کو بدل کر رہیں گے. اے اللہ، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ کوشش ہم کریں گے. دل کا بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے مولا، ہمارے دل کو بدل دیجئے. جو انسان اپنے دل کی بیماریوں کو محسوس کر کے دل کو بدلنے کا کوشش ابھی اور اسی وقت شروع کر دے گا، صرف وہ مانا جائے گا کہ اس نے توبہ کی. دعا میں ہاتھ اٹھا دینا، رو لینا، معافی مانگ لینا، یہ توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ یہ تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو کہا جا سکتا ہے اگر دل سے ہو. لیکن توبہ تو تب ہوتی ہے جب پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کے علاوہ فوری طور پر انسان اپنے دل کی حالت کو بدلنے کی عملی کوشش شروع کر دے، تب توبہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. دل کی حالت جب کسی کی بگڑتی ہے وہ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. اس لیے اس کی تفصیلی نتیجہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. وہ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. روزی کی برکت ختم، چہرے کا نور ختم، آپس کی محبتیں ختم، ایک دوسرے پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے. یقین مانو
سچ کہتا ہوں معاشرے کے اندر جیتا ہوں. میں اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ تیسرے اور چوتھے آسمان پر جینے والا انسان نہیں ہوں. عام لوگوں کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارتا ہوں اور اپنے گرد و پیش کے سماج پر گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کا حال یہ ہے بہت کم بیویاں ہیں جن کو اپنے شوہروں پر 100% بھروسہ ہے. وہ چھپ چھپ کر آپ کے موبائلوں کے میسج چیک کرتی ہیں کہیں کسی اور کا میسج تو نہیں آیا. جب آپ فون پر بات کرتے ہیں تو دوسرے کمرے کے فون سے سننے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ رات میں 1:30 بجے کس سے بات ہو رہی تھی، اور آپ بتاتے ہیں وہ اصل میں باہر کی پارٹی کا فون تھا. باہر کی پارٹی کا فون تھا. وہ منع کی اماں خوب سمجھتی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے. بھروسہ ختم ہو گیا. ماں باپ کو اولاد پر بھروسہ نہیں، اولاد کو ماں باپ پر بھروسہ نہیں، سگے بھائی کو سگے بھائی پر بھروسہ نہیں. یہ وہ زندگی ہے جو بگڑے ہوئے دل والوں کا معاشرہ ہوتا ہے. جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، دوسروں کا برا چاہنا، صرف اپنا بھلا چاہنا. اور اللہ نہ کرے آج تو ہر ایک کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کو مصیبت میں پھنستا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور ایسے ہی رشتہ داروں کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الاقارب کالعقارب. قریبی رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں. الف سے اقارب رشتہ دار، عین سے اقارب بچھو. حل کیا ہے؟ اپنے دل کو بنانا. کیسے بنائیں دل کو؟ دل کو سرور، خوشی، مسرت کیسے ملے؟ ایک بات بتاؤں اور اپنی جیب سے نہیں کہوں گا، یہ بات میرے باپ کی کہی ہوئی نہیں، میرے شیخ کی کہی ہوئی نہیں، کسی دنیا کے عالم کی کہی ہوئی نہیں، اللہ کی کہی ہوئی ہے. اللہ نے خود فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا غور سے سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، چین، سکون، خوشی اور لازوال مسرت نصیب ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ہر وقت والی دل سے ہر وقت مجھ کو یاد کیا کرو. اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کی یاد میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی برکت سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ایک بات بتائیے، کبھی نہ کبھی آپ میں سے ایک ایک کو آپ میں سے ضرور کچھ لمحے اللہ کے سامنے اچھی طرح دعا مانگنے کے، رونے کے، بلکنے کے کبھی نہ کبھی تو نصیب ہوئے ہوں گے. یقیناً نصیب ہوئے ہوں گے، اس میں ہچکچائیے مت، شکر کے ساتھ کہیے ہاں کبھی کبھی تو نصیب ہوئے. رمضان کی کوئی رات ہوگی، آخری عشرے کی کوئی رات ہوگی، 23ویں 25ویں 27ویں کوئی شب ہوگی، اور آپ کسی جگہ کونے میں پڑے ہوئے بلک کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے. کسی اچھی مجلس میں بیٹھ کر کسی اللہ والے نے دعا کرائی ہوگی، آپ کے گھر سے کوئی جنازہ نکلا ہوگا معاذ اللہ، آپ کی چاہنے والی ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا ہوگا، اور اس وقت آپ رو رو کر اللہ پاک سے آپ نے کچھ تعلق جوڑا ہوگا. کیا اس وقت آپ کو اس کیفیت، وہ جو رونے اور بلکنے کی اور دعا اور سجدے کی کیفیت کا جو تجربہ آپ نے کیا، کیا اس وقت آپ کو اپنے دل میں ایک خاص طریقے کی ٹھنڈی ٹھنڈی شبنم، ایک ٹھنڈی کیفیت، ایک چین اور سرور کی کیفیت نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ جواب دیجئے مجھے.
محسوس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب سوچو کسی کے دل کو وہ کیفیت اگر مستقل طور پر نصیب ہو جائے تو زندگی میں اسی دنیا میں جنت کا مزاج. یہ ہے وہ دولت واللہ جس میں ایک دوسرے سے ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے ہر وقت. چونکہ ہم کبھی کبھی ٹھیک سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے, اور جس کے دل کو ہر وقت کی یاد اللہ کی نصیب ہو جائے تو اس کو ہر وقت وہی اطمینان نصیب رہتا ہے. بہت بڑی دولت ہے لوگ. اور میرا جی چاہتا ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھ کو یہ دولت مل جائے, اور میں آپ سب کے لیے یہ دعا مانگوں کہ اللہ آپ سب کو یہ دولت دے. یہ بہت قیمتی مایا ہے, بڑی پیاری چیز, زندگی کو بڑا حسین بنا دیتی ہے اور زندگی کو بہت رنگین بنا دیتی ہے. زندگی کا حقیقی لطف رب کعبہ کی قسم صرف اسی کو آتا ہے جس کے دل کو اللہ سے خاص طریقے کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. یاد جو ہوتی ہے, یاد کا تعلق دل سے ہے کہ زبان سے؟ آپ نے کبھی کہا ہے اپنی بیوی سے کہ میری زبان تم کو بہت یاد کرتی ہے؟ ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے, خیریت نہیں ہے انشاءاللہ. آئندہ آپ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے کہ آپ کے کہنے سے ایک بار جو میں نے اپنی بیوی سے غلطی سے کہہ دیا کہ میری زبان تم کو بہت یاد کرتی ہے, پلٹ کر وہ جواب دے گی پہلی بار زندگی میں سچ بولے ہو. پتہ نہیں کس اللہ والے کے پاس سے آئے ہو, ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے. میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم دل سے کسی اور کو چاہتے ہو, مجھ سے تو خالی زبانی جمع خرچ ہے. آج پہلی بار تمہاری زبان سے بھولے سے صحیح سچ نکلا ہے کہ میری زبان تمہیں بہت یاد کرتی ہے. سچ کہتے ہو, بالکل سچ کہتے ہو. کبھی آپ نے کسی سے کہا ہے کہ میرا دماغ تم کو بہت یاد کرتا ہے؟ فوراً پرچہ آ جائے گا کہ ذرا دعا کیجئے حضرت ان کی صحت کے لیے, کچھ بہکی باتیں کر رہے ہیں. یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی ابھی تک جو کچھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ صرف زبان سے کر رہے ہیں. دل کی یاد کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے, اور وہ بھی ہر وقت کی یاد, ہر وقت. کیونکہ یاد پھر محدود وقت کے لیے نہیں آتی. ہر عاشق کو اپنا محبوب ہر وقت یاد آتا ہے. محبت یہ چیز ہی ایسی ہے, موقع ہو یا نہ ہو انسان کو وہ شخصیت یاد آتی ہے جس کی محبت اس کے دل میں. ذرا سا تنہائی میں لیٹا اور دماغ وہیں چلا گیا, دل میں اسی کی یاد آ گئی. دماغ کا کام ہے خیالات لانا اور دل کا کام ہے یاد لانا. یاد کا تعلق دل سے ہے, خیالات کا تعلق دماغ سے ہے. وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی اکثر وقت اور ہمہ وقتی یاد رہتی ہے وہ بڑے مزے میں زندگی گزارتے ہیں. اور یہ دولت ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر عام آدمی کو اس کی تمنا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس دولت کو مانگنا چاہیے, اور اپنی سی کوشش اس دولت کو حاصل کرنے کی ہم کو کرنی چاہیے. کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہی پورا بیان جو میں نے کیا ہے اس کو یاد رکھیے. اس کے نتیجے میں صرف آخرت نہیں بنے گی, میں صاف صاف کہہ رہا ہوں, آخرت کے بننے سے پہلے یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا ایک جملہ یاد آیا. وہ فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. ایک جنت اس دنیا میں ہے, جو انسان اس دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ انسان آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا پائے گا. یہی ہے جملہ بہت اہم, اور پورے میرے
اس حقیر سی گفتگو کا خلاصہ کہ دنیا کی جنت میں جاؤ تاکہ آخرت کی جنت میں جا پاؤ، اور دنیا کی جنت ہمارے دل کی کیفیت کے حساب سے بنے گی۔ دنیا کی جنت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، اللہ کے فیصلے پر مطمئن، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ کی عطا پر راضی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہے، طبیعتیں مانوس ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، وقت پر جی لگا کر نماز پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہم کو دیکھ کر، جتنے اچھے اعمال ہیں وہ کرتے ہوئے اور دل کی کیفیت کو درست کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جائیں، اور دل کے برا کرنے کے اسباب سے اپنے کو دور رکھیں۔ دل خراب ہوتا ہے گندی تصویروں کے دیکھنے سے، دل خراب ہوتا ہے نامحرموں کو دیکھنے سے، دل خراب ہوتا ہے گانے کے سننے سے، میوزک کے سننے سے، دل خراب ہوتا ہے حرام آمدنی اور کمائی سے۔ جتنے بھی اسباب ہیں دل کی خرابی کے، وہ سب سے بچیں، اور دل کے بنانے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں۔ شریعت کے تمام احکام یہ دل کی کیفیت کو تندرست بناتے ہیں، اور اللہ کے منع کیے ہوئے تمام کاموں سے کو کرنے سے دل خراب ہوتا ہے، اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے سے دل تندرست ہوتا ہے، دل کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ جھوٹ سے دل خراب ہوتا ہے، غیبت سے دل خراب ہوتا ہے، آنکھوں کے غلط استعمال سے دل خراب ہوتا ہے۔ لوگوں، میں بہت اونچے درجے کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اللہ والوں کا تو حال یہ ہے، الحمدللہ اس عاجز نے ایسے اللہ والوں کی گود میں تربیت پائی، اور ایسے اللہ والوں کے قریب کچھ رہنے کا موقع ملا، جنہوں نے الحمدللہ تہذیب سے نعمت کے طور پر یہ کہا، غیر تو غیر، میری اپنی بیٹی بھی جب سے بلوغ کے قریب کو پہنچی آج تک میں نے آنکھیں بھر کے اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ احتیاط کا عالم دیکھیے، یہ پاک دامنی کا عالم دیکھیے، یہ کیفیت اس بات کی کہ میرا دل ایک لہر سے بھی محفوظ رہے، گناہ کی ہلکی سی لہر بھی نہ آئے، کوئی خیال بھی نہ آئے۔ تبھی تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کو اگر نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جاتی تقریباً 1000 سال، تب بھی شیطان ان سے کوئی گناہ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں بھی نہیں آئیں گی، اور میں شاید اپنے عام معمول کے خلاف اس طرح کی اونچی باتیں عام مجموعوں میں کہنا مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ یہ بات نکل گئی، اللہ اس کا خیر ہم کو عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے کوئی فتنہ نہ بنائے، اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اہتمام کرنا پڑتا ہے اس بات کا، احتیاط کرنی پڑتی ہے اس بات کی، گھر کے اندر کا سسٹم ایسا بنانا پڑتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تب بھی آپس میں بھائی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، بھابیاں یا عورتیں بیٹھ کے بات کر لیتی ہیں کہ دیکھو ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، آخرت میں ہم کو کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو اپنے دل کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس گھر کے اندر اس طرح کی نقل و حرکت ہوگی کہ بھئی دیور کی نظر بھابھی پر نہ پڑے، اور جیٹھ کی نظر دیورانی پر نہ پڑے، اور اس پر نہ پڑے اس پر نہ پڑے۔ ہم لوگ ذرا احتیاط رکھیں گے، نظر کو نیچا رکھیں گے۔ نگاہ کو نیچا رکھنے کی جو قرآن کی مشہور آیت ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے بھی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیے گا یہ آیت اصل میں گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں آئی ہے، گھر کے اندر کی احتیاط کے بارے میں آئی ہے۔ گھر کے باہر تو کوئی عورت مدینہ منورہ میں اپنے چہرے کو کھول کر نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پردے کی آیت کے اترنے کے بعد، آیت حجاب کے اترنے کے بعد، آیت جلباب کے اترنے کے بعد کوئی ایک عورت مدینہ منورہ میں
اپنے چہرے کو کھلا ہوا نکل کر جا ہی نہیں سکتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہوتی، عیسائی ہوتی یا کوئی منافق ہوتی۔ شاید منافق عورتوں کی بھی یہ ہمت نہیں تھی۔ یہ تو گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اب بتاؤ ذرا پاک دامنی کا یہ معیار کہ گھر کے اندر بھی نظریں نیچی رہیں، اسلام تو یہ چاہتا ہے، اور ہمارا وہ حال کہ ہم گھر کے باہر بھی ہر وقت اپنی آنکھوں کو سینکتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو گندا کرتے رہتے ہیں، اور ان آنکھوں کی وجہ سے ہمارے دل گندے رہتے ہیں۔ پھر ہم کیسے خوش رہیں گے؟ پھر ہم کیسے مطمئن رہیں گے؟ پھر کیسے ہم گندے خیالات سے اور ٹینشن اور تناؤ سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا دے، اور آج کی شام کو ہماری مغفرت اور ہدایت کی مجلس بنا دے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کی سمجھ میں ایک بات آئی ہوگی، جس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ بھی ہر بندے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ خود بھی خوش رہنا چاہتا ہے۔ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ بندے خوشیوں کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں اللہ نے خوشیوں کو نہیں رکھا، اور وہاں نہیں ڈھونڈ رہے جہاں اللہ نے خوشیوں کو رکھا۔ خوشیاں باہر نہیں ہیں، خوشیوں کی جگہ دل ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت غریبوں کی تھی، مگر یاد رکھنا دنیا میں آج تک اتنی بڑی تعداد میں ایک شہر میں اتنے خوش اور اتنے مطمئن لوگ شاید ہی کبھی بسے ہوں جتنا اس دور کے مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد میں خوش لوگوں کا مجمع تھا۔ ان کے پیٹ پر پتھر بنتے تھے، انہیں مہمان کو چراغ بجھا کر کھلانا پڑتا تھا، 2 مہینے چولہے ٹھنڈے رہتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ فلاں صحابہ کے گھروں میں وہ ٹینشن، وہ تناؤ، وہ غصہ گرمی؟ کبھی نہیں۔ غربت کے باوجود خوش، اتنے خوش کہ 2 بڑے طبیب اور حکیم لوگ جو یونان سے آئے تھے، حبشے کے سے آئے تھے، بڑے ماہر لوگ، حبشے کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں طبیب بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں کے مریضوں کا علاج کریں۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان طبیبوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں واپس جا رہے ہیں۔ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کوئی آدمی ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے آتا ہی نہیں، اگر اور تھوڑے دن رہ گئے کہ تو جو کچھ پڑھا لکھا تھا وہ سب بھول جائیں گے۔ تو صدیق اکبر مسکرائے اور پوچھنے لگے کہ یہ یہاں کے لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ کہنے لگے ایک تو اس وجہ سے نہیں پڑتے کہ جب تک یہ بہت بھوکے ہو جاتے ہیں تب تک کچھ کھاتے نہیں، اور جب کھاتے بھی ہیں تو پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ ان کی ہر تندرستی کی یہ ہے کہ بہت خوش رہتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کی صحتیں اچھی رہتی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم کو تو جانے دیجئے ورنہ ہم سب بھول جائیں گے۔ اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کی بیماری اس کو نہیں ہے تو ڈاکٹر کو یقین ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے شک ہے، آپ ذرا اگلے ہفتے پھر آئیے گا، میں دوسرے آلے سے جانچوں گا، مجھے لگتا ہے میرے آلے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ کوئی کھاتا پیتا آدمی، اس کو شوگر بھی نہ ہو، بلڈ پریشر بھی نہ ہو، یا آج کے ڈاکٹروں کو یقین ہی نہیں آتا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور سب کا علاج جو ہے، ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا اپنے دل کو ٹھیک رکھنا، اپنے دل کو تر و تازہ رکھنا، اپنے دل کو مطمئن رکھنا،
اور مطمئن کیسے ہوگا؟ اللہ نے خود کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے ایک بات کو ضروری سمجھ لیجئے، ضروری قرار دیجئے اپنے لیے کہ ہم اللہ والوں سے، علماء سے پوچھیں گے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا وہ ذکر کریں، اس طرح اللہ کو یاد کریں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ اس لیے ہمیں ذکر سکھائیے۔ جب لوگ ذکر سیکھنے کے طالب ہوتے ہیں، ذکر سیکھنا چاہتے ہیں، ایسے اللہ کے بندوں کو ذکر سکھایا جاتا ہے، پھر وہ سیکھ کر ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا دلوں کا اطمینان آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا غصہ بھی قابو میں آ جاتا ہے، ان کی دوسری کمزوریاں بھی قابو میں آ جاتی ہیں، اور مرنے سے پہلے ان کو اس دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اور جب انتقال کا وقت آتا ہے تو آخری بات سن لیجئے، جب موت کا وقت آتا ہے تو صحیح روایت میں، صحیح ترین حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس جو زندگی بھر بہت مطمئن رہا، اے نفس مطمئنہ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اطمینان کے ساتھ اب اس زندگی کو الوداع کہو، ارجعی الی ربک، واپس آؤ اپنے رب، اپنے مربی کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تم بھی اپنے رب سے راضی اور رب بھی تم سے راضی۔ اللہ اکبر، تم بھی رب سے راضی۔ ایک بات یاد آئی، ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو دعا مانگتے ہو، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، کہنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ نہ کہہ دیں کہ پہلے تم تو مجھ سے راضی ہو، تب تو مجھ سے کہو کہ میں تم سے راضی ہوں، تم بندے ہو کر مجھ سے راضی نہیں ہو اور رب ہو کر مجھ سے کہہ رہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ تو یہ جو اطمینان کی اور رضا کی کیفیت ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس پر پورا بیان ہوا، اور آخر میں وہی آیت میں پھر دوہرا رہا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تم بھی راضی اور تم سے رب بھی راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس ایمان والے مرد یا عورت سے موت کے وقت میں فرشتے اللہ کی طرف سے پہنچائیں گے، جس نے دنیا میں ذکر کے ذریعے اپنے قلب کو مطمئن اور نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی کمی ہوئی ہے وہ ہم سب کی اب تک کی معاف فرما دے، اور اب آج ہی کی رات سے ہم کو اپنا ذکر کرنے والا، سچی توبہ کر کے اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد کرنے والا اور مستقل طور پر خوشیوں اور لذتوں کے لینے والا، اور وقت مفارقت، وقت موت، اچھی موت پا کر آخرت میں جنت میں امان پانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک بات کہی ہے ابھی ہمارے مولانا نے، اس سے پہلے بھی کچھ حضرات نے کہی تھی کہ دعا سے پہلے کلمات توبہ پڑھوا دیے جائیں۔ کلمات توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ایسے پا چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی یا کوئی مجمع ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی پوری زندگی کی ترتیب کو بدلنے کا عہد کرتا ہے، تو امید زیادہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ توبہ قبول ہوگی۔
تو آئیے توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں. کیا پتا آپ میں سے کسی کے توبہ کے کلمات پڑھنے سے مجھ گنہگار کی بھی توبہ قبول ہو جائے اور مجھ کو بھی بقیہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق مل جائے. ذرا ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیں، اگر مجبوری نہ ہو تو. ظاہر ہے کہ جب کوئی مجرم اپنے حاکم سے معافی مانگتا ہے تو کوئی پالتی مار کر اکڑ کر تو نہیں بیٹھتا. ایک شرمندہ گنہگار کی طرح ہم اور آپ بیٹھیں اور اپنے دل کی کیفیت کو بھی ایک شرمندہ گنہگار کی کیفیت بنائیں اور اپنے اب تک کی زندگی پر پچھتاوے، شرمندگی اور ندامت کی کیفیت کو طاری کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس کے لیے کچھ کلمات پڑھوائے جائیں گے. میں وہ کلمات پہلے پڑھوں گا، ایک ایک کلمہ، اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں گے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. جس طرح ایک شخص اسلام میں جب داخل ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ہم گویا غیر مسلم تھے، بلکہ دراصل کلمے کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جو شخص بھی شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آج یہ سب سے پہلے بہت ندامت کے ساتھ توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھیں. لا الہ الا اللہ. ذرا اچھی آواز سے پورا مجمع پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور یہ لمحے ہماری زندگی میں مغفرت کے اور ہدایت کے قرار پا جائیں اور آنے والی زندگی میں ہم وہ زندگی گزار سکیں جو اللہ کو پسند ہو. پانی دعا کے بعد
آئیے ہاتھ اٹھائیں، جھولیاں پھیلائیں، اللہ پاک سے اپنے دل کے ارمان اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ سنا ہے اور سچوں سے سنا ہے کہ آپ اپنے گنہگار اور خطا کار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ بہت رحمت والے ہیں، آپ رحمان اور رحیم ہیں۔ میرے اللہ، ہم سب خطا کار اور گنہگار آج اس امید پر آئے ہیں کہ یہاں توبہ ہوگی، معافی مانگی جائے گی اور آپ معاف فرمائیں گے۔ اے اللہ، ایک تو توبہ وہ ہوتی ہے جو اکیلے میں کی جائے اور ایک توبہ ہوتی ہے مجموع میں بیٹھ کر کی جائے۔ اے اللہ، دونوں کے الگ الگ رنگ ہیں۔ مجموع کے بارے میں تو آپ نے امید دلائی ہے کہ جب بہت سے مجرم ایک جگہ بیٹھ کر اور بہت سے خطا کار ایک جگہ جمع ہو کر معافی مانگیں گے تو میں سب کو معاف کر دوں گا۔ عرفات کے میدان میں سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے اور وہاں اے اللہ آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، اس مجمع کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ گنہگار، ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ اے اللہ، ہم بالکل اقرار کر رہے ہیں زندگی جب میں اب تک جتنا موقع آپ نے دیا تھا، اے اللہ اگر ہم نے اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا حال بہت بہتر ہو جاتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہمارے دل کی کیفیت بہتر ہوتی۔ مگر میرے اللہ، ہم نے اپنے اوپر کلہاڑیاں مار لی، نفس و شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر اندھوں کی طرح چل پڑے اور آج یہ حال ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہے۔ میرے اللہ، پھر بھی بڑی امید کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہیں، آج معاف فرما دیجئے، آج سن لیجئے میرے اللہ، آج سن لیجئے میرے اللہ، مان جائیے میرے اللہ، مان جائیے میرے اللہ، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے۔ اللہ، اے اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، معاف فرما دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ، اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ، اس میں علماء بھی تو ہیں، اے اللہ اس میں حفاظ بھی تو ہیں، اے اللہ اس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی تو ہیں۔ اور سنا ہے آپ نے کہا ہے جب کوئی بوڑھا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ، اس میں وہ نوجوان بھی تو بڑی تعداد میں ہیں اے اللہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پا رہے ہیں۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا پڑی تھی اور اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں پڑی ہیں۔ دائیں دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، بائیں دیکھتے ہیں تو برہنہ عورت، ہر طرف گندی تصویریں۔ کیا کریں، کہاں جائیں میرے اللہ؟ بچا لیجئے میرے مولا، بچا لیجئے میرے مولا، بچا لیجئے میرے مولا، بچا لیجئے اے اللہ، بچا لیجئے اے اللہ، بچا لیجئے۔ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو رحمت دو عالم کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ، ان کے بھوکے نوازوں کا واسطہ، اے اللہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ، بدر میں اور احد میں اور خندق میں بہنے والے خون کا واسطہ، اے اللہ طائف کے میدان میں آپ کے محبوب کے زخمی پیروں کا واسطہ، اے میرے مولا آپ اے اللہ اس امت کو اب معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے میرے اللہ، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر نہیں چھوڑ پا رہے۔ اے اللہ اے اللہ ایک بچہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اے اللہ تو وہ روتا تڑپتا ہے،
اے اللہ لیکن ماں اس کے رونے تڑپنے کے باوجود دودھ دوبارہ اس کو نہیں دیتی، اس لیے کہ اس کو اس سے بہتر غذا ملنی ہے۔ اے اللہ ہمارا حال وہی ہے، ہم سے جب گناہوں کو چھڑایا جاتا ہے تو ہم بچوں کی طرح رونے لگتے ہیں میرے اللہ، پھر نفس و شیطان ہم کو پھر سے وہی گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم 10 قدم آپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، 50 قدم نفس و شیطان ہمیں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم تھک چکے ہیں میرے اللہ، ہماری اصلاح کب ہوگی میرے اللہ؟ اے اللہ بڑھاپا آ گیا، کمر ٹوٹ گئی میرے اللہ، ابھی تک اصلاح نہیں ہو پائی۔ اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں اس کھلے میدان میں، اے اللہ ہم بھکاریوں کی جھولیاں بھر دیجئے، اے اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے میرے اللہ، اے اللہ تقویٰ دے دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ آپ کے اے اللہ کسی بھی سخی کے دروازے پر بھکاریوں کا اتنا بڑا مجمع رات میں جائے گا، کون سخی خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اے اللہ کیا آپ خالی ہاتھ واپس کر دیں گے؟ اے اللہ آپ کی رحمت بدنام ہو جائے گی میرے مولا ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ بندے ہمارے سوا آپ کے بندے بہت تھے اور بہت ہیں اور بہت آئندہ بھی ہوں گے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا میرے اللہ، آپ ہی تو ہیں۔ آج سن لیجئے میرے اللہ، دیکھیے آپ کے بندے دور دور سے توبہ کرنے آئے ہیں، اے اللہ دیکھ لیجئے ان کو اور فرشتوں سے کہہ دیجئے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اے اللہ کہہ دیجئے میرے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ کہہ دیجئے، اے پیارے اللہ کہہ دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہ سخی جب دروازے سے نکل کر خیرات بانٹنے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 25 بھکاری کھڑے ہیں تو وہ چاہے تھوڑی دے وہ سب کو دیتا ہے، ایسا تو نہیں کرتا کہ وہ چھٹائی کرے کہ وہ 5 کو دے دے اور 20 کو واپس کر دے۔ اے اللہ اگر آپ کے بندے بھی سب کو دیتے ہیں تو میرے اللہ آپ بھی ہم میں چھٹائی مت کیجیے گا، آپ ہم سب کو آج مغفرت دے دیجئے، ہم سب کو جنت دے دیجئے، ہم سب کو ایمان دے دیجئے، ہم سب کو تقویٰ دے دیجئے، ہم سب کو زندگی کی خوشیاں دے دیجئے، ہم سب کو مطمئن دل دے دیجئے، ہم سب کو نفس مطمئنہ دے دیجئے۔ اے اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی سزائیں؟ اے اللہ اس بربادی سے بچا لیجئے، اس بربادی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، سارے لوگ تو ناک پہ رومال رکھ کر اور منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، مگر اس کی ماں سجے سجائے کپڑے کی پرواہ نہ کر کے لپک کر آتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اے اللہ اس کو سزا دیتی ہے۔ میرے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، میرے اللہ کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے؟ دوسروں کی طرح مت کیجیے میرے اللہ، ایسا آپ ہاتھ بڑھا دیجیے اور ہم کو گندے ماحولوں سے ہٹا دیجیے اور توبہ کے پانی سے نہلا دیجیے، توبہ کے پانی سے نہلا دیجیے، اور اے اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے اور علم اور ذکر کا میک اپ کر دیجیے۔ اے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اس دعوت و تبلیغ کے کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں میں جا جا کر اپنی اصلاح کرانے اور اپنے اللہ ہمارے بندوں سے نیک بندوں سے اپنی اصلاحی تعلق قائم کرنے کے رواج کو پھر سے عام فرما، اور اللہ مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما، میرے مولا اس شہر کی حفاظت فرما، گرد و نواح کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام انسانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھ، ہر طرح کی دہشت گردی اور ہر طرح کے آتنکواد سے اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو اور پوری دنیا کو بچا لیجئے میرے اللہ۔ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، انصاف قائم فرما، آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ ہم کو سکھا۔ اے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے اور اس ملک کی خیر خواہی کی ہم کو توفیق عطا فرما، اس کا بھلا چاہنے والا ہم کو بنا، نفرتوں کا جواب
محبت سے دینے کا طریقہ ہم کو سکھا، نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا طریقہ ہم کو سکھا، قوت برداشت نصیب فرما، ناقابل برداشت چیزوں کو معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، میرے اللہ بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت رشتے نصیب فرما، بابرکت جوڑے نصیب فرما، اے اللہ اولاد میں برکت عطا فرما، جان مال عزت و آبرو ایمان اخلاق سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، میرے مولا زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، اے اللہ اس عاجز و گنہگار کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے یہاں بلایا اور اللہ انتظام کیا اور اللہ بہت اکرام کے ساتھ اللہ اس مجمع سے بات کرنے کا موقع دیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے میرے اللہ آسان موت ایمان کامل پر عطا فرما دیجیے گا، محتاجی اور معذوری سے بچا لیجیے، محتاجی اور معذوری سے بچا لیجیے، اے اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے اطہر کی حاضری نصیب فرما، اور ایک التجا اور ہے، ایک درخواست اور ہے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ان پر اور ان کی ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔